السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، سی ٹی کی تیاری کے ساتھ برج کورس کے بھی کچھ سوالات تیار کر رہا ہوں۔ تمام ویڈیوز تو برج کورس کے نہیں بنانا ہے، جو 10ویں کے امتحان کے نقطہ نظر سے اہم ہے ایسے سوالات کے جوابات میں تیار کر رہا ہوں۔ یہاں آج اس کے پہلے میں نے ایک ویڈیو تیار کیا تھا برج کورس کا، اسی کی پی ڈی ایف فائل بنا کر کے میں نے 2 دن کا ایک ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 9واں دن اور 11واں دن۔ 9ویں دن میں کا جو برج کورس ہے، اس کے سوال کا جواب آئیے حل کرتے ہیں۔ علاقائی شہر کی رودات لکھتے وقت ڈیش وسائل کا استعمال ہوتا ہے، تو رودات لکھتے وقت ان میں سے 3 سوال نامہ، تصاویر اور نقشہ، یعنی سوال نامہ، تصاویر اور نقشہ 1، 2 اور 3۔ آپشن نمبر دال صحیح ہے، اس کا یہ آپشن صحیح ہے، 1، 2 اور 3۔ اگلا سوال ہے، علاقائی شہر کے درمیان تصویر کے لیے کیمرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، دال آپشن اس کا صحیح ہے۔ بھارت کا معیاری وقت دیکھیے، متبادل میں یہ سوال تمام چاروں متبادل غلط دیے ہوئے تھے، 28.5، 28.5 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ دراصل وہ 82.5 ہے۔ بھارت کا جو معیاری وقت ہے وہ الہ آباد کے قریب سے گزرتا ہے، 82.5 یعنی 82.5 درجہ مشرقی طول البلد ہے، تو تمام آپشن غلط ہیں، آپ اس کو درست کر لیں۔ 82.5 یعنی 82 درجہ 30 منٹ، 82 درجہ 30 منٹ یہاں درست کیا گیا ہے، تو اس میں سے کوئی بھی آپشن صحیح نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہے، بین الاقوامی خط تاریخ 180 درجے طول البلد سے گزرتا ہے، یہاں سے دن و تاریخ بدل جاتی ہے۔ پانچواں سوال دیکھیے، بھارت یہ شمال مشرقی نصف کرے میں ہے، عرض البلد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو شمالی نصف کرے میں ہے، طول البلد کے اعتبار سے مشرقی نصف کرے میں، اس لیے الف جواب اس کا صحیح ہے۔ یہاں ترجمے کی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، جوڑیوں میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں ترجموں میں۔ یہاں ہدایت کار اور ندی کا اشتعال لکھا ہوا ہے، کوئی سوال ہی نہیں بنتا، اس کے لیے میں نے مختصر میں یعنی ناٹ اویلیبل لکھ دیا ہے۔ البتہ 3 جوڑیاں صحیح ہیں، گرینچ کا طول البلد اس کی صحیح جوڑی ہے بی، یعنی عالمی معیاری وقت ہے، اور چوتھا ہے 0 درجے کا عرض البلد، اس کا یف ہے خط استوا ہے، اور 5واں سیلابی پشتے، اس کا آپشن سی ہے، ندی کا ذخیرہ کا کام ہے، یعنی وہ ندی کا اجتماع کاری کا کام ہے۔ اصل میں دیکھیے ترجمے میں ایسی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ندی کا ذخیرہ لکھا ہوا ہے، وہ ندی کا اس کی اجتماع کاری یا امانت کاری ہونا چاہیے۔ بہرحال اگلا سوال دیکھتے ہیں، علاقائی شہر کے درمیان، سوال نمبر 3 ہے، علاقائی شہر کے درمیان سوال نامہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ بڑی مختصر میں نے یہ لکھا ہے، سوال نامہ کی مدد سے معلومات حاصل کرنا آسان ہوتا ہے اور وقت کی بچت ہوتی ہے۔ پہلے سے جو سوال نامہ ہم سوالات کا سیٹ لے کر کے جائیں گے، وہاں ہمارا وقت نہیں ضائع ہوگا، اور انہی سوال کا جواب تلاش کریں گے، لوگوں سے پوچھ کر کے، علاقائی لوگوں سے پوچھ کر کے، وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان سے پوچھ کر کے، ٹیچر سے پوچھ کر کے، یا سرکاری دفاتر میں جا کر کے۔ اگلا سوال یہ دیکھیے، جس میں یہ تصویر دی گئی ہے، یہ نہم جغرافیہ کے زلزلے کی لہریں کی اقسام بیان کیجیے۔ زلزلے کی لہریں 3 قسم کی ہیں، ابتدائی، ثانوی اور ثلاثی لہریں، پرائمری، سیکنڈری اور لانگ ویوز، 3 قسم کی ہیں۔ یہ نہم جماعت کا سوال ہے، جس میں زائلے کی قسمیں بتانی ہیں۔ یہ تصویر آپ کو، یہ شکل آپ کو کتاب کے اندر آپ کی کاپی میں بنانا ہے پینسل سے، اور اس کے نام لکھنا ہے۔ تو زلزلے، یہ زائلے 3 قسم کی ہوتی ہے، عقبی زائلے، درمیانی زائلے اور اختتامی زائلے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زائلے عقبی ہیں، یہ درمیانی زائلے ہیں، اور یہ اختتامی زائلے ہیں۔ اس طرح سے درمیانی زائلے کی برفانی دریا کی بننے والی شکلیں ہیں، زائلے کی قسمیں۔ آئیے ہم ابھی 11واں دن شروع کرتے ہیں۔ 11واں دن ہے، اس میں آدھے پہ کچھ دیا ہوا ہے سوالات۔ درجہ حرارت یعنی کیا ہوتا ہے؟ تو درجہ حرارت فضا میں گرمی کی شرح کہلاتی ہے، اور
دوسرا ہے درجہ حرارت کی حد کتنی ہے. بھائی درجہ حرارت کی حد کیا ہے؟ سورج کی گرمی کے مطابق درجہ حرارت کم یا زیادہ ہوتا ہے. درجہ حرارت کو ظاہر کرنے کے لیے کون سی ترسیم کا استعمال ہوگا؟ تو خطی یا ستونی ترسیم کا استعمال کریں گے. چوتھا ہے بارش کا تناسب ظاہر کرنے کے لیے کس طرح کی ترسیم ہے؟ اس کے لیے بھی خطی یا ستونی ترسیم کا استعمال کریں گے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. یہاں آپ کی کتاب میں سبق نمبر 4 میں چنئی، کولکتہ، دہلی اور ممبئی 4 شہروں کی ستونی اور خطی ترسیم دی گئی ہے، جس میں آب و ہوا کے عوامل کو بتایا گیا، کم سے کم زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اور بارش کو مختلف مہینوں میں. میں نے اس کی شکل جان بوجھ کر کے نہیں لگائی ہے. آپ اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 4 میں آب و ہوا والے چیپٹر میں بھارت کے 4 شہروں کی وہ تصویر کو آپ دیکھیے اور اس میں سے جواب تلاش کر دیکھیے. عزیز طلباء و طالبات، یہ دراصل یہ ٹیچرز کا کام نہیں تھا کہ یہ خود جو ہے جواب تلاش کر کے آپ کو بتائے، بلکہ ٹیچرز کا کام یہ تھا. یہ سلیبس اس لیے بنایا گیا کہ ٹیچر تھوڑی سی مدد کریں، جواب آپ خود تلاشیں. لیکن یہ مکمل جواب تلاش کر کے دینا یہ میرے خیال سے بہتر نہیں ہے. تو آپ خود تلاش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ 10ویں کے امتحان میں آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. جیسے ترسیم کا مشاہدہ ایک سوال ہے، نقشے کا مشاہدہ ایک سوال ہے. اس طرح کے سوالات آپ حل کریں گے تو آپ کی اپنی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، جو دشواری پیش آئے وہ اپنے ٹیچر سے دریافت کریں. تو آئیے ان تراسیم کو دیکھ کر کے ہم جواب دیکھتے ہیں. چنئی میں سب سے زیادہ بارش کس مہینے میں ہوتی ہے؟ تو ستونی ترسیم کو آپ دیکھیں گے تو چنئی میں نومبر کے مہینوں میں بارش ہوتی ہے. یاد رکھیے چنئی تامل ناڈو کے ساحلی علاقوں پر ہے اور وہاں پر سردی کے دنوں میں یعنی نومبر کے مہینے میں بارش ہوتی ہے، مانسون کی بازیابی، مانسون کی واپسی میں. سوال نمبر 2، جون مہینے میں کس شہر میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے؟ تو 4 شہروں کا اگر ہم دیکھیں تو کولکتہ میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے جون میں. تیسرا ہے کولکتہ شہر میں سب سے کم بارش کس؟ دیکھیے یہ بھی سوال غلط دیا ہوا ہے. کولکتہ شہر میں سب سے کم بارش کس شہر میں ہوتی ہے؟ سب سے کم بارش کس مہینے میں ہوتی ہے ہونا چاہیے. جواب ہے سب سے کم بارش دسمبر اور جنوری مہینے میں ہوتی ہے کولکتہ میں. چوتھا سوال ہے کس شہر میں 5 مہینوں میں 150 ملی میٹر سے زائد بارش ہوتی ہے؟ ہم 5 مہینوں کا اگر ہم جمع کریں تو کولکتہ میں 150 سے زائد ہوتی ہے، باقی تینوں شہروں میں 150 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے. پانچواں سوال ہے کس شہر میں درجہ حرارت کا اندراز مدارج کم ہے؟ درجہ حرارت کے مدارج دہلی میں کم ہے، وہاں بہت درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے سردی کے دنوں میں. چھٹا سوال دیکھیے ممبئی شہر کی درجہ حرارت کے مدارج کس مہینے میں کم ہوتے ہیں؟ دسمبر اور جنوری میں کم ہوتا ہے. ساتواں سوال ہے چنئی کا درجہ حرارت اور بارش کے لحاظ سے آب و ہوا کا اندازہ کیجیے. چونکہ چنئی ساحل پر ہے اور ساحلی علاقہ ہے، یہاں بارش بھی ہوتی ہے بارش کے دنوں میں، سردی کے دنوں میں، اور تو اس لیے یہاں کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے. بھارت کے جنوبی حصے میں حرارت زیادہ ہوتی ہے تو گرم اور مرطوب آب و ہوا ہے یہاں کی. 8واں ہے 4 شہروں میں سب سے زیادہ بارش کے مہینے کون سے ہیں؟ تلاش کیجیے اور اندازہ کیجیے. تو دہلی، کولکتہ اور ممبئی میں جون سے ستمبر تک زیادہ بارش ہوتی ہے، جون سے ستمبر تک ممبئی، کولکتہ اور ممبئی میں. لیکن چنئی میں سردی کے موسم میں بھی بارش ہوتی ہے، نومبر دسمبر کے مہینوں میں بھی. ٹھیک ہے. 9واں سوال ہے 4 شہروں کے جفت اور طاق درجہ حرارت کی درجہ بندی کیجیے. دیکھیے 12 مہینوں کے 4 شہروں کے نام دیے گئے ہیں تو 12 چوک 48 معلومات ہو جائے گی. جفت اور طاق الگ کر کے یا تو آپ اس سوال کو بدل دیں یا تو ہر مہینے کے لیے، ہر شہر کے لیے 3 یا 4 مہینوں کی عدد و شمار کو لکھ دیں. وہ بھی مکمل عدد و شمار تو نہیں آئیں گے، ایک تقریباً جو ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، اسی لیے میں نے اس سوال کو چھوڑ دیا ہے. یا تو سوال کو آپ بدل دیں. اگلا سوال ہے سب سے زیادہ حرارت کس شہر کا ہے؟ سب سے زیادہ حرارت دہلی کا 4 شہروں میں. گرمی کے دنوں میں آپ کو معلوم ہے یہاں ٹیمپریچر کافی ہائی ہو جاتا ہے. تو اس طلباء و طالبات اس طرح سے کچھ سوالات تھے 9ویں اور 11ویں دن کے جو ہم نے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. عزیز طلباء اگر آپ نے اس چینل جغرافی ٹیچ ویری نائس کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں. آپ کو معلوم ہے کہ سی ٹی کی تیاری کے متعلق بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں. اس کے علاوہ جو رواں سال کے طلباء ہیں ابھی اس وقت جو 10ویں جماعت میں گئے ہیں 9ویں سے 10ویں میں، وہ طلباء بھی ان ویڈیوز کو دیکھیں، ان کے لیے کافی کارآمد ہے، خاص طور پر سی ٹی کی جو ویڈیوز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد